الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربا وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، آج کی مجلس میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ 22 مئی 1974 کو گویا کہ آج سے 49 سال پہلے نشتر میڈیکل کالج کے طلباء چناب ایکسپریس کے ذریعے قادیانیوں کے شہر چناب نگر سے گزرے۔ قادیانیوں نے ان میں لٹریچر تقسیم کیا۔ ان طلباء نے لٹریچر کے پرزے پرزے کر کے زمین پر ڈالا۔ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ قادیانیوں کے تیور بدلے۔ ٹرین کا 1 منٹ کا سٹاپ تھا، وقت ہو گیا۔ گارڈ نے سیٹی بجائی، ٹرین نے وسنل دیا۔ طلباء دوڑ کر ٹرین میں سوار ہو گئے۔ حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ انہی طلباء نے 29 مئی کو اسی ٹرین کے ذریعے واپس آنا تھا پشاور سے۔ قادیانی جماعت نے سازش کی کہ یہ ٹرین جس وقت چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، ان طلباء کو ان کے ریزرو ڈبوں سے نکال کر نعرے لگانے کا، ہماری اہانت کرنے کا سبق سکھلایا جائے۔ ٹرین واپس آئی۔ سرگودے سے چناب نگر تک جس جس اسٹیشن پر ٹرین رکتی تھی، گرد و نواح کی آبادیوں کے قادیانی اس کے اندر سوار ہوتے گئے۔ 2000 کے لگ بھگ قادیانی نوجوان غنڈے، ڈنڈے، ہاکیاں، ہنٹر، لوہے کے مکے لے کر مسلح تیاری کر کے پہلے سے اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ ٹرین رکی۔ ٹرین کے اندر جو قادیانی تھے انہوں نے ان طلباء کو ان کی ریزرو سیٹوں سے گھسیٹ کر باہر اچھالنا شروع کیا۔ قادیانی جماعت کے جو افراد پلیٹ فارم پر تھے وہ ان طلباء کو ہاتھوں ہاتھ لیتے، نیچے لٹاتے اور ان کی پٹائی شروع کرتے۔ کسی کی ناک کی ہڈی توڑی، کسی کی ہنسلی، کسی کی پسلی، کسی کے پاؤں، کسی کی پیشانی پر زخم آیا، کسی کا سر پھٹا۔ طلباء لہو لہان ہوئے۔ 1 گھنٹے تک ٹرین روک کر قادیانیوں نے
ظلم اور بربریت کی انتہا کی۔ جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن سے ٹرین چل کر فیصل آباد پہنچی۔ حضرت مولانا تاج محمود مرحوم کو اطلاع ہوئی، انہوں نے سارا فیصل آباد کا مسلمان اسٹیشن پر جمع کر رکھا تھا۔ ٹرین پہنچی، ختم نبوت کے نعرے لگائے، طالب علموں کی جان میں جان آئی کہ ہم لاوارث نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے نتیجے میں پورے ملک کے اندر تحریک منظم ہوئی۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری کی قیادت میں تمام مکاتب فکر ایک ساتھ اکٹھے ہوئے۔ قومی اسمبلی میں حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا عبدالحق اکوڑہ خٹک والے، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحکیم، مولانا صدر الشہید نورانی میاں، پروفیسر غفور احمد، ایک بھرپور قیادت قومی اسمبلی میں بھی موجود تھی۔ ان حضرات کا مشترکہ اجلاس ہوا، طے یہ کیا گیا کہ اس تحریک میں ہم نے پرامن جد و جہد کو فروغ دینا ہے، قانون ہاتھ میں نہیں لیں گے، لڑائی نہیں کریں گے۔ اس آدمی نے میرے والد کی توہین کی، میں اسے اپنی دکان پر نہیں آنے دیتا۔ اس نے میرے والد کو گالی نکالی، میں اس کی دکان پر نہیں جاتا۔ لیے پھرتے ہیں UN اور اس کا چارٹر، دنیا کے اگر حقوق ہیں تو میرے بھی کچھ حقوق ہیں۔ میں نہیں جاتا اپنے نبی کے دشمن کے دروازے پر، میں نہیں آنے دیتا اپنے نبی کے دشمن کو اپنے گھر پر۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ تم ضرور ان کے دروازے پر جاؤ؟ میرے بھائیوں، قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر کراچی سے لے کر خیبر تک تمام کروڑوں مسجدوں میں مسلمان لوگ نماز پڑھتے، پانچوں نمازوں کے بعد ادھر سلام پھرتا، ادھر امام صاحب کھڑے ہو کر ختم نبوت زندہ آباد، مرزائیت مرد آباد کے نعرے بلند کرتے۔ میرے بھائیوں، ایک پیسہ خرچ کیے بغیر 5 وقت پورے ملک میں ختم نبوت کی صدا بلند ہوتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں قادیانیوں کا بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر جناب بھٹو صاحب، وہ اس وقت ہمارے ملک کے عزیز کے پرائم منسٹر تھے، بہت ذہین آدمی، وہ سمجھ گئے کہ اگر اس طرح قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن جد و جہد کے ساتھ علماء کرام چاہیں تو 1 سال بھی تحریک کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اگر سال کے بعد ہم نے مطالبہ ماننا ہے تو آج ہی ہمیں اس پر غور کر لینا چاہیے۔ جناب بھٹو صاحب میرے بھائیوں لاہور تشریف لائے، حضرت مولانا عبید اللہ انور، حضرت شیخ بن نوری، آغا شورش کاشمیری، ان رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔
بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا، وقوع ہوا تھا 29 مئی 1974 کو۔ مئی کے بعد جون کا مہینہ، جون میں بجٹ پیش ہونا تھا۔ بھٹو صاحب نے اعلان کیا کہ وفاقی بجٹ کے منظور ہونے کے بعد ہم قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی کے سپرد کریں گے۔ بھٹو صاحب نے ایک بہت ہی سیاسی بصیرت کے ساتھ غائبانہ طور پر مسلمانوں کی یہ سپورٹ کی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میری پارٹی کے تمام تر قومی اسمبلی کے ممبران، حالانکہ وہ اکثریتی پارٹی تھی، کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے ضمن میں ووٹ دینے کے لیے پارٹی کی پالیسی ان پر لاگو نہیں ہوگی۔ ہر ممبر اپنے ایمان کی بنیاد پر، اپنے ضمیر کی بنیاد پر عقیدہ ختم نبوت، پیغمبر اسلام کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کے نتیجے میں جو چاہے آزادانہ فیصلہ، آزادانہ ووٹ، حق رائے دہی استعمال کر سکتا ہے۔ ہماری پارٹی کی طرف سے ان پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بڑی سپورٹ تھی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ مسئلہ قومی اسمبلی حل کرے گی۔ اس زمانے میں قادیانی جماعت کا چیف گرو اور لاٹ پادری مرزا ناصر تھا۔ انہوں نے گورنمنٹ کو درخواست لکھی کہ اگر آپ قادیانی عقیدے پر قومی اسمبلی میں بحث کرنا چاہتے ہیں تو قادیانی جماعت کو مجھے بلا کر ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ اگر آپ نے ہمارا موقف سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ قابل تسلیم نہیں ہوگا۔ جناب بھٹو صاحب نے قادیانیوں کی درخواست پڑھی۔ اب انہیں خدشہ تھا کہ پتہ نہیں حضرات علماء کرام قادیانی جماعت کو اپنے سامنے بٹھانے پر آمادہ بھی ہوں گے یا نہیں۔ چنانچہ اگلے دن انہوں نے اجلاس طلب کیا۔ حضرت مولانا مفتی محمود نورانی میاں، پروفیسر غفور احمد صاحب، گورنمنٹ کی طرف سے خود جناب بھٹو صاحب، مولانا کوثر نیازی، وفاقی وزیر قانون اس زمانے کا عبدالحفیظ پیر زادہ، 3 آدمی گورنمنٹ کی طرف سے، 3 آدمی ہماری طرف سے بیٹھ کر انہوں نے مذاکرات شروع کیے۔ بھٹو صاحب نے اپنی میز کی دراز کھولی، خط نکالا قادیانی جماعت کا، حضرت مفتی صاحب کے سامنے خط کھول کر رکھا۔ مفتی صاحب نے اس پر نظر دوڑائی۔ مفتی صاحب نے خط واپس کیا۔ بھٹو صاحب نے پوچھا کہ مفتی صاحب، قادیانی جماعت کا مطالبہ ہے کہ ہمیں قومی اسمبلی میں بلا کر ہمارا موقف سنا جائے۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمود زیر لب مسکرائے۔ بھٹو صاحب کو انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب، ہم لوگ تو قادیانیوں کو ملک کے کونوں خدروں میں، شہروں دیہاتوں میں، پہاڑوں دریاؤں میں تلاش کر رہے تھے۔ یہ ظالم تمہاری میز کی دراز میں چھپے ہوئے یہاں مل گئے۔ قادیانی جماعت کا موقف ہے کہ ہمیں قومی اسمبلی میں بلایا جائے۔ میں آپ کو علل اعلان ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، 1 منٹ ضائع کیے بغیر
آپ قادیانیوں کو قومی اسمبلی میں بلائیں، مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کی دنیا دیکھے گی کہ ہم قومی اسمبلی میں محمد عربی کی غلامی کا کس طرح حق کے وکالت ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چنانچہ قادیانیوں کو بلایا گیا۔ 11 دن مرزا ناصر احمد پر، 2 دن لاہوری گروپ پر، کل 13 دن قادیانیوں پر بحث ہوئی، ان پر جرح ہوئی۔ میں آج کی مجلس میں ان تفصیلات میں بالکل نہیں جا رہا، میں نے تو صرف ایک واقعہ عرض کرنا ہے اور وہ ختم۔ میرے بھائیوں، قومی اسمبلی کے ممبران نے بھی اپنی آراء کا اظہار کیا، تقاریر کیں، اٹارنی جنرل نے بحث کو سنبھالا۔ کل 2 مہینے کے لگ بھگ قادیانی ایشو پر قومی اسمبلی میں بحث ہوتی رہی۔ جناب بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم 7 ستمبر کو قومی اسمبلی وہ فیصلہ دے گی۔ 6 ستمبر کی شام کو جناب بھٹو صاحب نے ادھر قومی اسمبلی کا اجلاس جاری، ادھر انہوں نے نورانی میاں، حضرت مفتی صاحب، ان حضرات کو پھر بلایا۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب، قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بابت 6 قراردادیں جمع ہیں۔ 6 ایک قرارداد اپوزیشن کی طرف سے نورانی میاں نے جمع کرائی تھی، ایک قرارداد گورنمنٹ کی طرف سے وفاقی وزیر قانون نے جمع کرائی تھی، ایک قرارداد حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی نے جمع کرائی تھی، ایک قرارداد حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب جامعہ محمدی کے سیال شریف کے وہ مرید تھے، دیوبند کے فاضل، جامعہ محمدی شریف میں رہتے تھے، اسمبلی کے ممبر تھے، ایک قرارداد انہوں نے جمع کرائی۔ آپ حضرات کے یہاں راول پنڈی میں میرے بھائیوں چوترا کے ایک ملک جعفر صاحب تھے، یہ خاندانی طور پر قادیانی تھا، اللہ نے کرم کیا، اس نے قادیانیت پر لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا، 70 کے الیکشن میں کھڑا ہوا، بھٹو صاحب نے ٹکٹ دیا، یہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا، بعد میں وزیر بھی بنا۔ اللہ کے کرم کو دیکھو، قادیانی ایشو قومی اسمبلی میں پیش ہوا تو یہ ملک جعفر بھی جو سابق قادیانی تھا، اس نے بھی قادیانیوں کو اقلیت قرار دلانے کی بابت ایک قرارداد پیش کی۔ چھٹے تھے جناب سردار شوکت صاحب، یہ آپ حضرات کے اٹک کی طرف رہنے والے قائد اعظم کے ساتھی تھے، پکے مسلم لیگی، پاکستان کی تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ بھی 70 کی اسمبلی میں میرے بھائیوں ممبر منتخب ہو کر آئے، ایک قرارداد انہوں نے بھی جمع کرائی۔ کل 6 قراردادیں تھیں۔ جناب بھٹو صاحب نے مفتی صاحب سے عرض کی کہ حضرت، ایک ایشو پر اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 قراردادیں نہیں۔ اگر ہم ایک قرارداد منظور کرتے ہیں، 5 قراردادیں مسترد کر دیتے ہیں، تو جن کی قراردادیں مسترد ہوں گی، محرکین وہ احتجاج بھی کریں گے، بائیکاٹ بھی کریں گے، پریس کانفرنس بھی کر سکتے ہیں، دھرنا بھی دے سکتے ہیں۔
جب تک قادیانی ایشو قومی اسمبلی میں زیر بحث رہا، پہلے دن سے لے کر آج تک پوری دنیا میں ہمارے متعلق ایک مثبت تاثر جا رہا ہے کہ ہم آئینی اعتبار سے قادیانیت کا جمہوری طریقے کے مطابق قادیانی مسئلے کا حل کر رہے ہیں۔ آخری دن اگر لڑائی کا شکار ہو گئے تو پوری دنیا میں ہمارے متعلق مثبت رپورٹ نہیں جائے گی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے جواب میں فرمایا، بھٹو صاحب ہم بھی زمینی حقائق کا انکار نہیں کرتے، آپ کی بات صحیح ہے۔ پارلیمنٹ کے طریقہ کار کے مطابق ایک ایشو پر ایک قرارداد منظور ہوگی، 6 نہیں، لیکن وہ قرارداد کیا ہو آپ کو آج سے پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ابھی ایک رات باقی ہے، کل صبح ہوئی ادھر قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو جائے گا۔ آپ ہم نے نئی قرارداد مرتب نہیں کی، آپ کو یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا۔ جناب بھٹو صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی صاحب ہمارے ملک کا ایئر فورس کا سربراہ ظفر چودھری وہ ملعون حاضر سروس فوجی جرنیل قادیانی ہے، جنرل اختر قادیانی ہے حاضر سروس فوجی جرنیل، ایک فوجی جرنیل جنرل عبدالعلی حاضر سروس فوجی جرنیل وہ بھی قادیانی ہے۔ اگر ہم پہلے یہ فیصلہ کر لیتے کہ قادیانیوں کو ہم اقلیت قرار دینے لگے ہیں تو مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں یہ باہر کی دنیا میں ہمارے متعلق پروپیگنڈا کر کے ہمارے اوپر اتنا دباؤ ڈالیں جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اس لیے آمدن میں ایک دن تحریک کے حق میں بیان دیتا تھا، ایک دن مخالفت میں۔ آج تک پوری دنیا کو 2-2.5 مہینے جب سے قادیانی مسئلہ زیر بحث آئے، پوری دنیا کو میں نے اندھیرے کے اندر رکھا، کوئی اپنے متعلق تاثر نہیں دیا کہ ہم قادیانیوں کے متعلق کیا فیصلہ کرنے لگے ہیں۔ اب ایک رات باقی رہ گئی، ابھی اللہ کا نام لے کر ہم نئی قرارداد مرتب کرتے ہیں، اور کل وہ 6 کی 6 قراردادیں مسترد نئی قرارداد متفقہ طور پر وہ پیش کریں گے۔ نہ اپوزیشن کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ کریڈٹ کی بحث بھی نہ ہو، پورے اسمبلی کے ممبران ہاؤس کی طرف سے وزیر قانون قرارداد پیش کر دے، اپوزیشن کی طرف سے آپ تصدیق کر دیں، آپ تائید کر دیں۔ کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک میں ختم نبوت کی صدا بلند ہو، بہاریں مسکرا اٹھے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور ہم فیصلہ کر کے فارغ ہو جائیں۔ اچھا ہے آج آپ اور میں بیٹھ کر قرارداد مرتب کرتے ہیں، آپ مجھے حلف دیں گے کہ کل منظور ہونے تک آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو حلف دیتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ شام کے کل ہم کیا فیصلہ کرنے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، رات کے تقریباً 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک نئی قرارداد اس قیادت نے بیٹھ کر گورنمنٹ اپوزیشن نے مرتب کی، اور اس کی میں نے ہزارہ جلسوں میں ان مذاکرات کے ایک ایک لفظ پر بیانات کیے۔ آج اور میں نے پوری کارروائی اپنے ان کانوں کے ساتھ براہ راست خود حضرت مفتی محمود
رحمت اللہ علیہ سے سنی۔ آج کی مجلس میں اس کے متعلق میں نے ایک جملہ آپ حضرات سے عرض نہیں کرنا، میں نتیجے کی بات عرض کرتا ہوں کہ حضرات علماء کرام اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ توفیق کے ساتھ جو مطالبے رکھتے گئے، جو الفاظ تجویز کرتے گئے، گورنمنٹ مانتی گئی، 3-4 گھنٹوں میں 100% متفقہ طور پر اپوزیشن اور گورنمنٹ نے مل کر نئی قرارداد مرتب کر لی۔ اگلا دن آیا، پورے ملک سے ڈی سی صاحبان کو کہہ کر بھٹو صاحب نے پورے اسمبلی کے ممبران کو قومی اسمبلی کے اندر ان کی حاضری یقینی بنائی، اور یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک، سندھ، بلوچستان، میرے خیبر پختونخوا اور پنجاب قبائل، پورے ملک کا ایک قومی اسمبلی کا ممبر ایسے نہیں تھا جو اسمبلی کے اجلاس میں آج موجود نہ ہو۔ میرے بھائیوں، قومی اسمبلی کے مسلم ممبران بھی، اقلیتی ممبران بھی، علماء، حضور کی امت دعوت، آپ کی امت اجابت، پورے اسمبلی کے اس اجلاس کے اندر سارے حضرات تشریف فرما تھے۔ اب تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، سپیکر نے صدارت سنبھالی، انہوں نے اپنی جو ہے وہ اپنا اعلان کیا، 6 قراردادیں مسترد کر دی، رولنگ میں 6 قراردادیں مسترد کر دیں۔ نئی قرارداد کے لیے پیرزادہ کو کہا گیا، انہوں نے قرارداد پیش کی، پہلی، دوسری، تیسری خواندگی مکمل ہوئی۔ مفتی محمود صاحب سے درخواست کی گئی کہ حضرت آپ اس کی تائید کر دیں۔ مفتی صاحب اپنا کام رات پورا کر چکے تھے، آج انہوں نے بیان کیا کرنا تھا، روٹین کی کارروائی پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، 1 منٹ میں 2 جملے تائید کے کہے، بیٹھ گئے۔ اب جناب سپیکر صاحب نے پوری اسمبلی کے ممبران کی طرف دیکھا اور رائے شماری کے لیے انہیں کہا کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، جناب سپیکر صاحب کی رائے یہ تھی کہ اسمبلی کے ممبران جو قرارداد کے حق میں ہیں ہاتھ کھڑے کریں گے، ان کی گنتی ہو جائے گی، پھر کہیں گے جو قرارداد کے حق میں نہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں گے، ان کی گنتی ہو جائے گی، نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات نظریاتی لوگ ہیں، ایک دینی ادارے کے سالانہ اجلاس جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام میں آپ جمع ہوئے، میں آپ حضرات کی بڑے حضرات نے تربیت کی، میں نتیجہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جب سپیکر صاحب نے کہا پورے ملک کے اسمبلی کے ممبران، حضور کی امت دعوت اجابت، چاروں صوبوں کی نمائندگی، اب اسمبلی میں ایک سیٹ بھی خالی نہیں تھی، ایک بھی ممبر ایسے نہیں تھا کہ جو سبحان اللہ تو کہو، اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے اور بلند آواز سے، در و دیوار کوچہ و بازار گونجنے چاہیے اور بلند آواز سے۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ اور تمہارے اوپر اپنے انعامات کی بارش کرے گا اور بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، سپیکر صاحب نے اعلان کیا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں۔ میرے رب کریم کی رحمت کے فرشتوں نے آسمانوں سے جھانک جھانک کر، جھوم جھوم کر اس منظر کو دیکھا کہ ادھر نام آیا نا حضور کا، پوری اسمبلی کے ممبران کی
مارے حضور کے احترام کے ان کی گردنیں نیچے کو جھک گئیں اور تائید کے لیے ہاتھ اوپر کو اٹھ گئے، اور یہ تاریخ کا واقعہ حصہ ہے۔ آج تک کوئی ماں کا لال اسے چیلنج نہیں کر سکا، اور نہ قیامت تک اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ ایک بھی، سبحان اللہ تو کہو، کہ ایک بھی ممبر ایسے نہیں تھا جس نے قرارداد کی مخالفت کی ہو۔ 100% اتفاق کے ساتھ قرارداد منظور ہوئی۔ برادران اسلام، مجھے جتنا وقت دیا گیا میں اس سے 2 منٹ پہلے بات ختم کر دوں گا، اور میرا وقت اب اختتام کے قریب ہے۔ میں نتیجے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے میں جلسے والوں کے لیے کوئی مسئلہ بنوں۔ میں نے زندگی بھر کبھی ایسے نہیں کیا کہ اپنے وقت سے زیادہ گفتگو کی ہو۔ میرے بھائیوں سنو، اس لیے میں نے چھوٹا سا قصہ شروع کیا کہ آپ حضرات جائیں تو یہ پیغام ساتھ لے کر جائیں کہ یوں سبحان اللہ کہو، یوں قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ یہ زمانہ تھا جناب بھٹو صاحب کا۔ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد محترمہ، ضیاء صاحب کے بعد پھر محترم، باری باری آتے رہے۔ معراج خالد بھی آئے، حمید جوتوئی بھی آئے۔ میرے بھائیوں، جسٹس امیر الملک بھی پاکستان کے عبوری وزیر اعظم کے طور پر آئے۔ معین قریشی بھی آئے، جمال صاحب جمال صاحب بھی آئے، اور پتہ نہیں کون کون آئے جی آخری زمانے میں۔ اس کے بعد پرویز مشرف بھی آئے، معین قریشی کے بعد چودھری شجاعت صاحب بھی آئے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، پھر میاں نواز شریف صاحب آئے، پھر خاقان عباسی صاحب آئے، زرداری صاحب بھی آئے، جناب گیلانی صاحب بھی آئے، پتہ نہیں کون کون آتے رہے۔ آج سے پہلے بھی ایک صاحب تھے، کچھ دنوں پہلے میاں صاحب بھی وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ اب دوبارہ کاکڑ صاحب آئے ہوئے ہیں۔ جنوری کے بعد پتہ نہیں کون صاحب آئیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ تھا 1974 کا۔ آج آپ اور میں بیٹھے ہیں 2023 میں، 49 سال ہو گئے، یعنی 1 سال کم نصف صدی۔ میں نصف صدی شمار کرتا ہوں۔ اس نصف صدی میں کراچی سے مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے صدر کے، پرائم منسٹر کے پاؤں پہ قادیانیوں نے ناک نہ رگڑا ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، قادیانیوں نے اپنی زبانوں سے ان کے تلووں کو نہ چاٹا ہو۔ قادیانیوں نے ایک آدھ دن کی بات نہیں، نصف صدی، ایک آدھ کافر ملک کی بات نہیں، روئے زمین کے سارے کافر ان کے پاؤں چاٹ چاٹ کر قادیانیوں نے منت کی کہ پاکستان کے یہ حکمران جن کا میں نے نام لیا، ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ پاکستان کے آئین سے ختم نبوت کی اس ترمیم کو اڑا دیا جائے، یا یہ کہ اسے بے اثر کر دیا جائے۔ ایک آدھ دن کی بات نہیں، نصف صدی کی بات ہے، ایک آدھ کافر کی بات نہیں، روئے زمین کا کفر۔ لیکن بھائیوں، آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ کے سامنے سینہ کھول کے بیچ میدان کے ڈنکے کی چوٹ آپ کے سامنے عرض کروں کہ روئے زمین کے کفر نے 50 سال جد و جہد کی کہ یہ قانون ختم ہو جائے۔ قانون ختم کرنا تو رہا درکنار، اس نصف صدی کی لڑائی میں سارے کافر مل کر اللہ کے فضل سے پاکستان کے آئین سے اس قانون کے
زیر اور زبر کو بھی فرق نہیں کر سکے۔ اوے میاں، اوے بس کرو، بیٹھ جائے، میرا وقت نہ ضائع کرو۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج میں آپ حضرات کے سامنے اس پوزیشن میں ہوں کہ علل اعلان ڈنکے کی چوٹ یہ اظہار کروں کہ اب آج اللہ کے فضل سے ہم اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ اس قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، کوئی ماں کا لال اگر اسے ختم کرنے کا ارادہ بھی کرے گا، قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا۔ آپ بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے ذرا زور سے کہہ دے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا اور زور کے ساتھ کہے نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، ابھی تو 49 سال گزرے، ابھی 1 سال باقی ہے، اگلا سال گولڈن سال ہوگا، گولڈن جوبلی کا سال ہوگا۔ اس فیصلے کو 50 زور سے یار کیا کرتے ہو اور بولا، انشاءاللہ 50 سال پورے ہو جائیں گے۔ آپ حضرات کی مسکین جماعت مجلس ختم نبوت کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ اس سال 1 ہفتے میں ملک کے 4 صوبائی دارالحکومت اور مرکز میں 5 بڑی کانفرنسوں کا اعلان کر کے ایک کانفرنس میں بلا مبالغہ کراچی کی ہو، وہ لاہور کی ہو، اسلام وہ لیاقت باغ راول پنڈی کی ہو، وہ پشاور کی ہو یا کوئٹے کی، تاریخ میں 1 ہفتے میں پہلی دفعہ اتنی بڑی لاکھوں کے اجتماع پر مشتمل کانفرنسوں کا اہتمام کر کے ہم نے بھی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ تمہیں اگر اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ تمہاری پسند جدا، ہماری پسند جدا، آپ اعلان کریں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دو نا، کیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ابھی تو گزرے ہیں نا 50 سال، ابھی تو گزرے 39 سال، اگلا ہے 50واں سال گولڈن جوبلی کا۔ انشاءاللہ اللہ دے زندگی، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک آئین بھی رہے گا، امت بھی رہے گی، محمد عربی کی ختم نبوت بھی رہے گی۔ اور اگلے سال آپ دیکھیں گے، ابھی سے ہم انتظامات شروع کیے، اگلے سال آپ دیکھیں گے پورے ملک کے ایک ایک درخت کا پتا بھی ختم نبوت کے نعرے لگاتا نظر آئے گا۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات کی وساطت سے گورنمنٹ سے کہتا ہوں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں قادیانیوں سے متعلق سوائے اس کے کہ جو پاکستان کے آئین میں ہے اس پر عمل درآمد کرو، قادیانیوں کی عبادت گاہوں کی حیت کو تبدیل کرو، جو قانون پاکستان کی پراپرٹی ہے، سٹیٹ کی پراپرٹی ہے، اس پر عمل درآمد کرنا، قانون کی رٹ قائم کرنا، یہ حکومت کے فرائض میں شامل ہے۔ آپ حضرات جائیں تو یہ نعرہ لے کر جائیں، آپ جائیں تو یہ سبحان اللہ تو کہو، آپ جائیں تو یہ جذبہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ذرا زور کے ساتھ کہہ دو کیا جائے گا۔ اب آپ اللہ کا نام بلند کرے، میں آپ حضرات سے اجازت لوں، تم جتنا اللہ کے نام کو بلند کرو گے اللہ تمہیں اتنا بلند کریں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا، مجھے نہیں پتا کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا، مجھے نہیں پتا کہ فلسطین کے ساتھ کیا بیتی جا رہی ہے، لیکن ایک بات، حالات کچھ ہوں، میں اس سے بحث نہیں کر رہا، میں تو آپ کو یقین دلاتا ہوں حالات کچھ ہوں، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ
ایک دن کفر جائے گا، اسلام آئے گا۔ آپ بھی کہہ دیں کفر جائے گا، اسلام۔ جہلک الملل کلھا الا ملۃ واحدہ الا وہی الاسلام۔ تمام ادیان باطلہ مٹیں گے، محمد عربی کے دین کی مشرق سے لے کر مغرب تک شاہی آئے گی۔ آپ بھی کہہ دیں اسلام آئے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اب اللہ کا نام بلند کرو۔ میں آپ سے اجازت لوں، ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ مل کے میرے ساتھ کہو نا زور سے، اللہ اکبر۔ ایسے نہیں، اور بلند، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاج و تخت ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔